ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں میں جو کر رہا ہوں کیا وہ اللہ کا حکم ہے یا صرف کلچر؟ یہ سوال پوچھنے میں کتنا آسان لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے آج اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں مجھے سننے والا ہر شخص جہاں ہوگا صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگا۔ یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک ویژن ہے، ایک ماں کا خواب ہے کہ وہ ان لرننگ کرے، اللہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، تاکہ وہ انہیں ایک بہتر معاشرہ دے سکے۔ لیکن یہ ان لرننگ ہے کس چیز کی؟ ان لرننگ ہر اس بات کی جو ہم نے سیکھی تو ہے لیکن وہ دین نہیں، ہر اس بات کی جو ہماری زندگیوں میں کسی فرض کی طرح شامل تو ہے مگر وہ سوائے ہماری آخرت، مینٹل اور فزیکل ہیلتھ خراب کرنے کے اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ میں آپ سے سچ کہوں، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی جو اڑ کر کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی بہت سی چیزیں صرف اس لیے پریکٹس کی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتی تھی، بنا یہ تحقیق کیے کہ وہ واقعی اسلام ہیں بھی کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کی حدیث ہے یا سیرت ہے۔ حالانکہ مجھے اگر آخری خطبہ جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے یاد ہو تو صاف صاف میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن شاید اتنے سالوں میں ہمیں لگا کہ وہ خطبہ تو بس اس وقت کے صحابہ کے لیے تھا، اس لیے ہم نے اپنے نبی کی اتنی کلیئر بات آہستہ آہستہ بھولنی شروع کر دی۔ ہم بڑے فخر سے اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اندھی تقلید کے قائل تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کو بلائنڈلی فالو کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ صحیح ہیں یا غلط۔ اور جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس پیغام لے کر آئے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ اسلام نہیں لائے، اور ان کے الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کیے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ یعنی ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ ان روایات کو چھوڑتے جن پر ان کے باپ دادا کاربند تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے۔ اسلام عاقل اسی کو کہتا ہے جو بولڈ ہو، جس میں حق کا ساتھ دینے کی طاقت ہو، جو حضرت بلال کی طرح سختیاں جھیل جائیں مگر عہد لفظ زبان سے نہ جائے، یا پھر حضرت یاسر بن عامر اور حضرت سمیہ بن خیاط کی طرح جنہیں دنیا سے جانا اللہ کا نام چھوڑ دینے سے آسان لگے۔ پھر بنتے ہیں ہم عاقل، عزت والے، اللہ کی نظر میں بہترین۔ اب خود سے سوال کریں، کیا آج ہم زمانہ جاہلیت سے مختلف ہیں؟ کیا ہم اتنے ڈیئرنگ ہیں جتنی بہادر مثالیں مکہ اور مدینہ کے راستے ہمیں سناتے ہیں؟ افسوس کہ نہیں۔ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں، شادی کی رسمیں، مزاروں پر جانا، فاتحہ کے مخصوص طریقے، تعزیت کے رواج، ہم نے ان سب کو دین سمجھ لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسے ہی ہوتے دیکھا ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ اختراع ہیں، حقیقت ہیں۔ ہر وہ چیز جو عام ہو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ تو چلیں وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے ابتدا ہوئی، اقرا یعنی پڑھ۔ اسلام اندھی تقلید کا مذہب نہیں ہے، اسلام ہمیں سوچنا سکھاتا ہے، سوال کرنا سکھاتا ہے، تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے ہمیں صرف غور و فکر کی ہی دعوت دی ہے۔ آسان نہیں ہے ہر وہ چیز جو آپ نے بچپن سے سیکھی ہو، اسے صحیح بھی سمجھا ہو، اسے چھوڑنا، لیکن یہ ایک فیصلہ نہیں ہے۔ ان لرننگ ایک اسٹرگل ہے، یہ چیزیں آپ کی بلیفز اور آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ جب آپ انہیں ان لرن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ اپنی پہچان کھو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ بھی ایک دن میں نہیں بدل جاتے تھے، اپنی پرانی زندگی کو آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے۔ پرانے عقائد، پرانے طریقے، پرانے رسم و رواج سب بہت آہستہ آہستہ چھوٹتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت سٹیپ بائی سٹیپ کی، پہلے انہیں ایمان پھر عمل سکھایا۔ لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوگا؟ نیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ہم نے بھی تو ہجرت ہی کرنی ہے، اپنی پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف، لوگوں کے لیے جینے سے اللہ کے لیے جینے کی طرف۔ بس ثابت ہوا
اگر نیت درست ہو تو راستے خود ہی بن جاتے ہیں. تو آج سے ان لرننگ شروع کریں. ہر کام کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ کیا یہ واقعی دین ہے؟ اور اگر جواب میں نہیں ہو تو فوراً ٹھہر جائیں، فوراً ان لرن کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں. اس لیے اللہ پر یقین رکھیں. لیکن اب سوال آتا ہے کہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ سچ یہ ہے کہ تبدیلی کا ارادہ تو ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، لیکن بدلنے کے لیے ایک عمر بھی کم پڑ جاتی ہے. حتیٰ کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہو تو شاید عمر ختم ہو جائے اور ہم بدل نہ سکیں. یہ گریجول پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. جب اللہ ہم پر تکلیف نہیں ڈالتے کہ ہم خود کو اچانک سے بدل لیں تو پھر ہم خود پر یہ تکلیف کیوں ڈالیں؟ اسلام ہمیں جلدی نہیں سکھاتا، کنسسٹنسی سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل، چاہے کمی کیوں نہ ہو. یعنی تھوڑا مگر مسلسل کیا جانے والا عمل اس بڑے عمل سے بہت بہتر ہے جو آپ جلدی چھوڑ دیں. تو پھر تبدیلی کا اسلامی فارمولا یہ ہے کہ چھوٹا قدم لیں، مسلسل لیں اور خالص نیت کے ساتھ لیں. آج سے ایک فیصلہ کریں، ہر ہفتے ایک چیز پر کام کریں. ایک ایسی چیز جو دنیا ہے، کلچر ہے، دین نہیں، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. روزانہ ایک چیز. پھر ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میں بدل گیا. کیونکہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئے گی، مگر ایک دن ضرور آئے گی. اگر آپ بھی اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی خود سے سوال پوچھیں کہ میں اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتا ہوں. کیونکہ یہاں ہم ہر ہفتے ایک ایسی چیز کو ان لرن کریں گے جو ہمیں، ہمارے ایمان کو اور ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں. آپ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اللہ اس پر استقامت بھی دے. آمین. مجھے یعنی 2 بچوں کی ماں کو دیجیے اجازت. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ جس کو جان کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے.